وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان، درس نمبر 1674، آیت نمبر 41. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا. اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا. وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 41. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں. اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھجوایا ہے. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں ہٹا ہی دیا ہوتا. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر قائم نہ رہتے. وسوف یعلمون، اور جلد انہیں پتہ لگ جائے گا. حین یرون العذاب، جب یہ عذاب دیکھیں گے.
من اضل سبیلا کہ کون شخص گمراہ تھا، یعنی کون سا شخص گمراہی میں دور نکل گیا تھا، انہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ سامعین کرام، رسول کا مذاق بنا لینا، دیکھیں ایک بات تو میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ قرآن آج کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یعنی اس بات کا میرا مطلب یہ ہے یا تو ہم قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کر رہے ہیں، یا یہ ہم پر فٹ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہمیشہ قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ ایسا سوچا کریں۔ اب جو زیر نظر ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک رویے کا تذکرہ ہے، مذاق، اور مذاق تو ہم نے بنا لیا ہے، دین کا مذاق بنا لیا ہے۔ اور دیکھیں، میں یہ بات تو بڑی دکھ بھری ہے، لیکن حقیقت میں ہم سنت رسول یا رسول کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رسول کی دعوت ہے اللہ کی طرف کہ لوگوں اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے لیے زندگی گزارو اور زندگی بندگی میں گزارو۔ ٹوٹلی ہمارا رویہ اس کے خلاف ہے۔ تو مذاق اور کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ مذاق سمجھیں جو حقیقت نہ سمجھے۔ دیکھیں وہ ہمارا ہوتا تھا نا پہلے، ابھی تو ذرا کم ہو گیا ہے، اپریل فول۔ اپریل فول میں ایک ایسا مذاق کیا جاتا تھا جو کہ حقیقت نہیں ہوتا تھا۔ بس ہی میں ایک بات کروں، میں سمجھانے کے لیے بات کروں، کوئی بھی بات جس کو آپ مذاق سمجھیں آپ اس پر یعنی آپ کو اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ یار دوستوں کی دیکھیں محفلیں ہوتی ہیں، اس میں عام طور پہ لوگ لطیفے بیان کرتے ہیں، مذاق، تو واقعات، بعض اوقات کہانیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، کہانیاں، قصے، یار یہ ایک کہانی بیان کرو، کوئی واقعہ سناؤ، کوئی۔ ہم جب چھوٹے تھے عام طور پہ بچے یہ کہانیوں میں دلچسپی لیتے تھے، تو کہانی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی خاص نہیں ہوتی۔ تو بچے آج کل دادی اماں، نانی اماں کہانی سناتی ہیں، بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں، تو کہانی ہوتی ہے۔ ایک بلی تھی، اس کے 2 بچے تھے، ایک کا رنگ کالا تھا، ایک کا سفید تھا، ایک وائٹ تھا، اس طرح مطلب یہ مختلف۔ دیکھیں یہ قرآن قصے کہانیاں نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ، اور یہ مذاق بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ مذاق نہیں سمجھتے تو پھر تو آپ کو، اگر آپ اس کو حقیقت سمجھتے، اگر ہم اس کو حقیقت سمجھتے تو پھر قرآن کو روح جان بنا لیتے، اس کو اپنا یعنی اس کے مطابق زندگی گزارتے، لیکن قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بات ہو رہی ہے کافروں کی، مشرکوں کی، مکے کے مشرکوں کی۔ اذا رأوک ان یتخذونک الا ہزوا، آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جو کہتے تھے وہ کہتے تھے، چھوڑ دیں اس کو، تفصیل میں نہیں بیان کروں گا کہ وہ کیا کہتے تھے کیا نہیں کہتے تھے۔ آج آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیا رویہ ہے اللہ کے اور قرآن کے مطابق، یا قرآن کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے۔ قرآن کو تو آپ نے اور دین کو تو آپ نے مذاق بنا لیا ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور انہوں نے یعنی اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ تو دیکھیں میں اگر بیٹھا ہوا ہوں نا، میں تو آپ سے یعنی باادب ہو کے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا قرآن سنانے کا فائدہ کیا ہے اگر ہم
اس پہ کان نہ دھریں اور اس کے مطابق اپنا رویہ نہ بدلیں، وہ کام نہ چھوڑیں جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، یعنی وہ غیر مناسب رویے اگر ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں نا، تو پھر قرآن سننے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے آپ بتائیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی قرآن جس بات کو برا کہتا ہے تو وہ رویہ اگر ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے کہ آپ قرآن بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حقیقت تو حقیقت ہے، حقیقت آپ نہیں چھپا سکتے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہی رویہ ہے، مذاق۔ دیکھیں، مجھے قریب کے لوگ، بعض لوگ قریب کے کہتے ہیں یہ یعنی جو میرے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں یہ دقیانوسی ہے، پرانے خیالات، اور یہ دنیا کہاں سے پہنچ گئی، یہ دقیانوسی ملا ہے۔ خیر، میں تو آپ کو ملا، اپنے آپ کو ملا وغیرہ نہیں کہتا، لیکن خیال میں صرف آپ کو لوگوں کی بات نقل کر رہا ہوں۔ دقیانوس مطلب یہ پرانی باتیں ہیں، قرآن پر عمل، خالص بندگی اللہ کی، مکمل اطاعت، یہ دقیانوسیت لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یعنی ایسا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں میرے بارے میں، میری باتوں کو کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسیت ہے یہ۔ اور میں تو ظاہر ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ تو مکمل بندگی چاہتا ہے، اس پہ آپ ذرا سوچیں نا۔ ہم بھی کامل اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں دین کو تو دیکھیں کلیئر بات ہے، بالکل واضح بات ہے، کھیل تماشا ہم نے بنا لیا اس کا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ 100% یہ آیت ہم پر فٹ آتی ہے کافروں کے لیے۔ مزے کی بات ہے نہیں، ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے رویہ ہمارا ہے۔ آج کا مسلمان دین کو کھیل تماشا بنا لیا اس نے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم اور رسول کی جو اسوہ ہے، جو سنت مبارکہ ہے، اس کے ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھ لیں، باقی تو تفصیلی باتیں ہیں، میں کیا ایک ایک بات کو آپ کو عرض کروں گا، اور میرا تو یہ اصول بھی نہیں ہے کہ میں کسی ایک بات کو یا لوں یا اس پہ بحث کروں۔ ہم تو بات کرتے ہیں قرآن۔ دیکھیں، عام طور پہ 3/4 قرآن جو ہے مکے میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور 3/4 قرآن جو ہے اصولوں پر مبنی ہے، اصولوں کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ ہم تینوں چیزوں کے انکاری ہیں۔ اللہ تو بہرحال احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھجوایا ہے؟ کیا یہ وہ شخص ہے؟ اب یہ دیکھیں ایک رویہ ہے، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں تو پھر وہ قابل اطاعت ہے، لیکن ہم تو رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے عمل سے ہم کہتے نہیں، ہم دیکھیں عمل ہوتا ہے، اصل چیز جو ہے آپ کا رد عمل ہوتا ہے کہ آپ کیا رسپانس دیتے ہیں اللہ کے رسول کی دعوت کو، اور تو آپ کیا رسپانس دیتے ہیں؟ ہم تو کوئی رسپانس نہیں دیتے۔ احاذ الذی بعث اللہ، اور ہم رسپانس دیتے ہیں دنیا کو، دنیا کی کامیابی کو اور اس کی باتوں کو رسپانس دیتے ہیں۔ ویسی میں بات کروں، خواتین مثال کے طور پہ 2-4 خواتین، ایک فنکشن ہے، اس میں دعوت ہے، ایک میز لگی ہوئی ہے، دوسری میز لگی ہوئی ہے، قریب قریب سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گروپ جو ہے جو 8 آدمیوں کی ہوتی ہے نا وہ ٹیبل کھانے کی، تو اس میں ایک عورت زور زور سے ذرا بات کر رہی ہے، وہ قریب والی ٹیبل جو ہے نا وہاں پہ جو عورت بیٹھی ہے اور وہ بات کر رہی ہے دنیا کی، مثال کے طور پہ فیشن کی، مثال کے طور پہ بیوٹی پارلر کی، مثال کے طور پہ اور
یا دولہا کے بارے میں یا دلہن کے خاندان کے بارے میں یا یہ بات، تو وہ پاس والی عورت کے جو انہی باتوں کی متلاشی اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایسے یعنی ظاہر ایسا کرتی ہے کہ ہم باتیں نہیں سنتے، لیکن اس نے کان لگایا ہوتا ہے. دیکھیں، انسان اپنی دلچسپی کی باتوں کو سنتا ہے. ہم قرآن کی بات اور رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. ظاہری بس سنی سنائی باتیں ہیں. دین کے بارے میں ہمارا جو علم ہے وہ سنا سنایا ہے، پڑھا پڑھایا ہے. یہ کتاب میں لکھا ہے، یہ فلاں صاحب نے کہا، ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا تو اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، ایک رویہ ہے، احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، کیا یہ ہے وہ شخص جو اللہ کا رسول، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، یا اس کو اللہ نے بھجوایا ہے؟ یہ ہمیں تعجب ہے. دیکھیں، میں مانتا ہوں ہم زبان سے ایسی بات نہیں کرتے اور نہ اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے ایسا کرتے ہیں. دیکھیں، شرک جو ہے، کفر اور شرک، ایک تو اعتقادی ہوتا ہے اور ایک عملی کفر ہوتا ہے. اعتقاد یعنی وہ تو میرے خیال سے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات. اعتقادی مشرک، اب مکے کے لوگ، ان کا اعتقاد تھا باطل معبودوں پر. ہمارا اعتقاد نہیں ہے، نہ بت پہ ہے، نہ نفس پہ ہے، نہ شیطان پہ ہے، لیکن ہم عملاً اپنے عمل سے، یعنی ہم اپنے عمل سے نفس و شیطان کے بندے ہیں. تو یہ تو ہمارا عمل ہے. ہر شخص جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. اللہ کی مرضی کی اسے اہمیت ہی نہیں ہے. پھر رسول کی اطاعت کی اس کو نہ ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ وہ اہمیت محسوس کرتا ہے. جب اہمیت نہیں ہے، نہ آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ نہیں کریں گے. اور خلاصہ کیا ہوگا اس ساری پریکٹس کا کہ ہم دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیں گے. آج دیکھ لیں، بالکل ایسی صورتحال ہے. آگے چلتے ہیں. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ اب یہ جملہ ہم نہیں کہتے، میں مانتا ہوں وہ یہ کہتے تھے کہ قریب تھا کہ اس کی باتوں سے ہم اپنے معبودوں سے پھر جاتے، لیکن ہم تو اپنے معبودوں پر پکے ہیں. لولا ان صبرنا علیہا، تو یہ بات تو ہم اپنے عمل سے کریں، ہم سنتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک واعظ ہے، وہ لگا ہوا ہے، آپ کو یعنی اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. مثال کے طور پہ، یار یہ تو بڑا صحیح بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن ادھر آپ کا ارادہ پکا ہے دنیا کا، کہ دنیا ہی میری منزل ہے اور میں نے بس دنیا ہی کی کامیابی اصل کامیابی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ واعظ کی باتیں آپ کا ارادہ متزلزل نہیں کر سکتی، اور یہ عام طور پہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں، میں وہ پھر اس میں بات آ جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں. کیا حق بیان نہیں ہو رہا؟ کیا حق ہمارے سامنے نہیں ہے؟ لیکن ہم تو اپنے بتوں پر پکے ہیں. بت کیا ہے اس وقت؟ دنیا. ہمارا بت جو ہے اس وقت ظاہر ہے، دنیا ہے، خواہشات نفس ہیں، معاشرے کی روایات ہیں، یہ بت ہیں ہمارے. میری پوزیشن ہے، میرا سٹیٹس ہے، یہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان پر صبر کر چکے ہیں. یہ دیکھیں، بعض اوقات میں مثالیں دیتا ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی ذاتیات میں پڑھ رہا ہوں. آج مثال کے طور پہ ہمارے جو چوٹی کے رہنما ہیں، یعنی بڑے ہیں، صدر، وزیر اعظم، یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر کی 17 تاریخ ہے آج. وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، صدر عارف الوی صاحب، آرمی چیف باجوہ صاحب،
چیف جسٹس، یہ چاروں جو ہیں ان کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی ایک شخصیت کا بت ہے اور وہ پوج رہے ہیں۔ یہ چار نام میں لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم سب ایسے ہیں، اور وہ ہم میں سے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ یہ چار جو میں نے بڑے نام لیے، وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس اور آرمی چیف، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، یعنی ہم ایک سے ہیں۔ ان مقام پر یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا اگر دور ہوتا تو ان کے بعد کوئی داڑھی منڈے کو کوئی اپنا امیر خلیفہ بنا لیتا جو داڑھی مونڈتا ہوتا۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہاں کے لوگ یہ نہیں برداشت کرتے کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہمارا کوئی امیر ہو۔ ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے خود ہی ان کو پہنچا دیا اس منازل پر۔ ہم خود سب ایسے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا۔ یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں، یار یہ تو اتنے اچھا قرآن ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی اچھی ہیں، وہ اتنی بڑی ہستی ہیں، تو قریب تھا کہ ہم ان کی سنت کو اپنا لیتے۔ اگر ہم اپنے معبودوں پر، یعنی جو ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان پر ثابت قدم نہ رہتے تو قریب تھا کہ قرآن اور سنت ہمیں گمراہ کر دیتی، ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹا دیتی۔ بہت بری بات ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ چار ہستیوں کی میں بات کر رہا، آپ جو خود ہیں، میں تو ان لوگوں کو میں خطاب کر رہا ہوں جنہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات نفس کو۔ دیکھیں، خواہشات نفس ہمارا معبود ہے۔ ابھی اگلی آیت جو آ رہی ہے 43 نمبر، وہ اسی کے بارے میں ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا۔ یہ رویے ہیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اصل میں رویے ہوتے ہیں، رویوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ حق پر قائم ہیں؟ کیا آپ آج، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ نے حق کو قبول کر لیا ہے؟ کیا اللہ آپ کی منزل ہے؟ کیا آخرت آپ کی ترجیح ہے؟ دنیا کے مقابلے میں اگر آپ کی ترجیح آخرت ہے، آپ کی منزل اللہ ہے، اور آپ اللہ کے راستے پر ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں آپ مصروف ہیں، تو پھر تو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر آپ کا معبود جو ہے وہ ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے معبود بتیرے ہیں، بہت معبود ہیں آپ کے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن خالص اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور مومن، اگر کوئی مومن نہ ہو تو اس کے خدا بہت ہوتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، سورہ یاسین میں ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کریں۔ لا يستطيعون نصرهم، ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں، آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، تو اور اگر آپ سن رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس میں آپ کو قرآن کا ترجمہ سنا دوں اور تفسیر تھوڑی، یہ میں اس لیے نہیں۔ اگر آپ نے روایتی طور پہ درس سننا ہے تو کسی اور کا سنیں، آپ چھوڑ دیں، مجھے سننا چھوڑ دیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ میں بدلاؤ آئے، آپ میں تبدیلی آئے، آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں۔ اور اگر آپ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو چھوڑ دیں۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں، پھر وقت کا ضیاع ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ وقت ضائع نہ کریں، مکمل رخ دنیا کی طرف کر لیں، اور ہے ہمارا رخ اللہ۔ یہ ہم روایتی طور پہ درس وغیرہ یہ کر لیتے ہیں، نمازیں، درس، یہ روایت ہے۔ بس آپ ایک گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ نے آپ کو لگا دیا ہے،
بیٹا نماز نہیں قضا کرنا. میری ایک ہی نصیحت ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹی نماز نہ چھوڑنا، تم تو سسرال میں جا رہی ہو اپنی، نماز نہیں چھوڑنا. بس یہ بس سادی خالی خولی باتیں ہیں. بھائی نماز کس کے لیے؟ اللہ منزل نہیں ہے تو نماز تو مومنین پر فرض ہے. آپ مومن، آپ خود نہ مومن ہیں، نہ آپ کی اولاد ایمان سے واقف ہے، اور پھر آپ ان کو نماز قائم کرنے کا. نماز تو مومن پر ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت وقت پہ فرض کی گئی ہے. بہرحال میں یہ دونوں باتیں جو ہیں تھوڑا سا میں اس کو یعنی ریوائز کر رہا ہوں. 2 آیات ہیں، اس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، یہ رویے ہم میں موجود ہیں. آپ ذرا تلاش کریں. دیکھیں یہ ہم غیر ارادی طور پر ایسی یعنی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جو یا ایسے رویے ہم نے اپنا لیے ہیں جو نری گمراہی ہیں غیر ارادی طور پہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ تو بڑے احتیاط سے آپ نے زندگی گزارنی ہوگی، بڑے احتیاط سے آپ نے اپنا زندگی کا وقت گزارنا ہوگا، ورنہ یہ بہت برا ہو جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، بہت برا ہو جائے گا آپ کے ساتھ، اور برا ہو رہا ہے. آپ پریشان ہیں، آپ بدحال ہیں، مجھے پتہ ہے. آپ کو خیالات دنیا نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے. بیوی شوہر کے ہاتھوں پریشان ہے، اور شوہر بیوی کے ہاتھوں، بچوں کے ہاتھوں. آپ دیکھ لیں، یعنی پریشان کا مطلب کیا؟ آپ کو مختلف دنیا کے عوارض کی پریشانیاں ہیں. دنیا کی مختلف پریشانیاں آپ کی شامل حال ہیں، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خیال. تو آپ تو مطلب راستہ بھٹک چکے ہیں. میں آج کے مسلمان سے، جو برائے نام مسلمان ہے، اس سے مخاطب ہوں. آپ نے تو راستہ کھو دیا ہے، آپ تو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ کے راستے پر چلنا آپ کے لیے محال ہے. دنیا اور دنیا، آپ اپنے خیالات کو تو دیکھیں. میں تو چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. آپ کے خیال میں صرف دنیا ہے، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا. اور آپ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بعض اوقات خیرات کر دیتے ہیں، بعض اوقات کسی یتیم کے سر پر ہاتھ یہ رکھ دیتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کر لیتے ہیں. یہ سارے کام برے نہیں ہیں، لیکن وہ آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کسی کو قرض پیسے دیتے ہیں، قرض حسنہ دے دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور نعتیں سن لیتے ہیں اور میلاد منا لیتے ہیں. یہ آپ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کہ ہم نے تو میلاد منا لی، ہم نے تو نمازیں پڑھ لی، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں. ہم حقیقی مومن نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. روایتی اسلام ہے، اسلام کے متعلق ہمارا کوئی علم نہیں ہے. یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں. ہم اسلام کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں دنیا کو، اور دنیا کے مطابق ہم جاننا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایک ایک بات میں آپ کتنی تگ و دو، کتنی محنت. بچوں کو، بچے ہوتے ہیں آپ کے، کون سے اسکول میں داخل کرائیں، پھر جب ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ پھر مائیں محنت کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے کام نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مدعا صرف دنیا رہ گئی ہے خالص. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اے حبیب اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. اللہ کی یاد تو نہیں ہے ہمارے دل میں. آپ اپنے دل کو تو دیکھیں. ہمارے یعنی دل میں دنیا ہے، بس فقط دنیا. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا اور اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، اپنے اوپر رحم کریں، تبدیلی لائیں، اللہ کو منزل بنا لیں.
مقامی طور پہ ایک نورانی شخص کو تلاش کریں، نورانی، جس کا دل عرش الہی ہو، اور اس کو اپنا رہنما بنائیں، اس کی رہنمائی میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ فلاح پا جائیں گے، ورنہ آپ پھر فیل ہو جائیں گے دنیا کے امتحان میں، اور بہت برے نتائج کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم